الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات، اس سے پچھلی نشست میں ہم نے تدبر قرآن کے مبادی کا مطالعہ مکمل کر لیا. میں بہت مختصر طریقے سے ان مباحث کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں تاکہ ایمان کے ساتھ وہ سامنے موجود ہے. اس کے بعد ہم تدبر سنت کے مبادی بحث شروع کریں گے. یہ بات ابتدا میں بیان کر دی گئی تھی کہ دین کا تنہا ماخذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. اب قیامت تک جس چیز کو ان کی تقریر و تصدیق حاصل ہے، جس چیز کو انہوں نے دین قرار دیا ہے وہی دین، نہ اس سے ہٹ کر کسی چیز کو دین قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ان کی کسی بات کو قیامت تک کوئی دوسرا شخص رد کرنے کی خیال کر سکتا ہے. ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دین ہم کو دو صورتوں میں ملا: قرآن مجید، سنت. قرآن مجید کیا ہے اس کی ایک تعریف اس میں بیان کرتی ہے. سنت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک جامع و مانع تعریف ابتدا میں آپ حضرات کے سامنے آ گئی. اس کے ساتھ ایک مفصل فہرست بھی ابتدائی میں بیان کر دی گئی، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو سنن کی حیثیت حاصل ہے. سنت کے معاملے میں کیونکہ ایک بحث حدیث کی بھی پیدا ہوتی ہے، تو حدیث کا مقام کیا ہے، وہ کس لحاظ سے دینی امور سے متعلق ہوتی ہے، ایک مختصر پیراگراف اس کے بارے میں پھر یہ جملہ لکھا گیا تھا کہ قرآن مجید، سنت اور حدیث یہ تینوں محل تدبر ہیں، لہذا ان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر پر قائم رہنے کے لیے جو چیزیں ہمارے نزدیک صاحب علم کے پیش نظر رہنی چاہیے وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہم یہاں بیان کریں گے. اس میں پہلی بحث تدبر قرآن کے مبادی کی. تدبر قرآن کے مبادی میں پہلی چیز یہ زیر بحث آئی کہ قرآن مجید ایک خاص طور کی عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جس کو ہم نے عربی معلیٰ کا نام دیا، یعنی وہ قریش کی ایک ساری زبان ہے. وہ عربی زبان ہے کہ جو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بولی جاتی ہے. اس زبان کے خصائص کیا ہیں، وہ اب ہمیں کہاں سے مل سکتی ہے، اس کے لیے اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو ہم کن ماخذ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، اس پر ہم نے اس بات میں تفصیلی بحث کی. دوسری چیز یہ تھی کہ قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے وہ صرف عربی نہیں بلکہ وہ عربی مبین ہے. لہذا اس میں ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا کہ جب یہ بات قرآن مجید کے بارے میں بالکل واضح ہے تو پھر قرآن کا کوئی لفظ اور کوئی اسلوب بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے شاذ نہیں ہو سکتا. یہ سب معروف زبان ہے، اس لیے کہ قرآن کا اپنا کہنا یہ ہے کہ وہ واضح عربی زبان میں نازل ہوا ہے. اس کی کچھ مثالیں بھی زیر بحث آئیں اور بعض دوسرے نقطہ ہے نظر جو اس معاملے میں پیش کیے جاتے ہیں ان پر ہم نے مختصر تنقید کی. تیسری چیز اسلوب کی ندرت، یعنی قرآن مجید کا اسلوب کیا ہے، کیا صنف ہے جو اس میں کیا کی گئی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اگر کسی چیز کے اس کو قریب رکھا جا سکتا ہے تو وہ خطابت کی صنف ہے. خطابت کی صنف اگر ہے تو پھر اس کے بعد اس سے کچھ چیزیں لازم آتی ہیں. ہم لوگوں کو بیان کیا کہ یہ چیز اس سے لازم آتی تھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اس سے مراد کیا ہے، اس پر تفصیلی بحث ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. دوسرے یہ کہ ہر مقام پر اس کے خطاب کا رخ معین کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس کا بھی ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا. تیسرے یہ کہ اس کے عام و خاص میں امتیاز کیا جائے، اس سے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں، کیا فرق واقع ہوتا ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو
ہم کر چکے ہیں۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ قرآن میزان اور فرقان، یعنی اس نے اپنی یہ حیثیت خود بیان کر دی ہے کہ دین کے معاملے میں اس کی حکومت کا، جو آدمی اس کو نہیں مانتا اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے یہ ماننا ناگزیر ہے کہ قرآن مجید ہی اب یہ قرار دے گا کہ کس چیز کو قبول کرنا ہے کس کو قبول نہیں کرنا ہے۔ وہ ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتا ہے اور حق و باطل کے لیے فیصلہ کن حیثیت اسی کو حاصل ہے۔ اس پر ہم نے تفصیلی بحث کی اور پھر اس پر کچھ سوالات اٹھائے۔ جب ایک آدمی علمی طریقے سے اس بحث کا مطالعہ کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں چند سوالات ایسے ہیں جو اس کے لیے باعث تردد ہو سکتے ہیں۔ قراءتوں کا اختلاف، اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ موضوع بحث بنایا۔ قرآن مجید میں جو الفاظ اور اسالیب استعمال کیے گئے ہیں کیا ان کی دلالت بالکل قطعی ہے یا اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ظن و گمان کی نوبت آ جاتی ہے، اس کا بھی ہم نے مطالعہ کیا۔ پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس کی بعض آیات محکم ہے بعض متشابہ ہے، اس سے کیا مراد ہے اور اس سے کیا ہمارے اس بنیادی مقدمے پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کو ہم نے دیکھا۔ پھر یہ کہ بعض حدیثوں کے مضمون سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ قرآن کے مفہوم میں تغیر ہو گیا، تو ہم نے ان میں سے ایک ایک مثال کو لے کر اس کا جائزہ لیا اور اس سے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ کوئی تغیر نہیں ہوتا بلکہ وہ ٹھیک ٹھیک قرآن مجید کے مدعا ہی کا بیان ہے، یعنی قرآن مجید میں جو بات بیان کی گئی ہے اسی چیز کو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لطافتوں کی صحیح تعبیر کے ساتھ واضح کر دیا۔ اس کے بعد پانچویں چیز یہ موضوع بحث بنی کہ قرآن مجید ایک کتاب متشابہ ہے، یعنی اس میں چند مضامین ہیں جن مضامین کو مختلف اسالیب سے بیان کیا ہے۔ اس کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بہت سے مفاہیم بلکہ اپنی زبان کے بارے میں بھی خود ایک طاقت بن گیا، کیونکہ ایک مضمون کو جب مختلف انداز میں آپ بیان کریں گے تو کہیں اجمال ہوگا کہیں تفصیل ہوگی، یہی چیزیں اس کو تصریف قرآن مجید کہتا ہے اور اسی سے یہ اصول نکلتا ہے کہ قرآن جو فسر بات ہو جاتا ہے، قرآن مجید خود اپنی تصریف کر دیتا ہے۔ یہ چیز بھی تفصیل کے ساتھ اس میں موجود ہے۔ چھٹی چیز یہ تھی کہ قرآن جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی وہ پہلی نہیں بلکہ آخری کتاب، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا معنی؟ تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کے پس منظر میں اصل میں وہ پوری تاریخ ہے جس کو اگر مربوط نہ رکھا جائے تو اس کے مدعا کو سمجھنے میں بڑی غلطیاں لگ سکتی ہیں۔ چنانچہ اس میں یہ بات زیر بحث آئی کہ قرآن کی دعوت اس تاریخ کے پیش نظر جن مقدمات سے شروع ہوتی ہے وہ یہ یعنی دین فطرت کے حقائق ہیں، پہلی چیز یہ ہے۔ پھر سنت ابراہیمی جو اس کے پس منظر میں دین کی حیثیت سے موجود ہے، پھر نبیوں کے صحائف ہے، یعنی وہ پہلی مرتبہ نہیں آ گیا، جب تک اس سارے پس منظر کو سامنے نہیں رکھا جاتا اس وقت تک اس کی بہت سی تعبیرات کو، اس کے بہت سے مباحث کو آدمی غلط سمجھ لیتا ہے اور بعض ایسی چیزیں اس میں دریافت کرنے کی چلا جاتا ہے جو پہلے سے موجود ہے، اس کو اس نے بیان نہیں کیا۔ چنانچہ اس کے کچھ نتائج بھی ہم نے اصول کے طور پر مثلا یہ بات بیان کی گئی کہ پورا دین جو ہے وہ خوب و ناخوب کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں بنی ہے، یعنی اچھائی برائی خیر شر کا ایک شعور ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں انسان غلط اور بہت سی صحیح سمجھتا ہے، یعنی ان کو بیان کرنے یا ان کی فہرست پیش کرنے کی قرآن کو ضرورت ہے۔ دوسرے یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے، یعنی سنت اصل میں دین ابراہیمی کی تعبیر ہے اور وہ قرآن سے پہلے کی چیز ہے، قرآن مجید اس کے پس منظر میں کھڑا ہے، اس کو پہلے مانا جائے گا تو اس کے بعد قرآن اس کی کہیں اصلاح کر رہا ہے، کہیں تجدید کر رہا ہے، کہیں اس میں کوئی تبدیلی بھی کر رہا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ تھی کہ جو الہامی لٹریچر ہے، الہامی لٹریچر بھی چونکہ اس کے پس منظر میں کھڑا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کے صحف بائبل جیسے ہمارے پاس موجود ہے، تو یہود و نصارہ کی تاریخ کو، انبیاء بنی اسرائیل کی سرگزشتوں کو اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے اسالیب اشارات کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، یعنی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ان کو نظر انداز کر کے آپ قرآن مجید کو سمجھ لیں گے۔ قرآن بہت سی جگہوں کے اوپر ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان کے بعض مباحث کو بیان کرتا ہے، ان کی طرف تنبیہ کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھنی لازمی ہے۔ ساتویں چیز یہ تھی کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی سرگزشت انسان ہے، یعنی اس کا مضمون کیا ہے؟ کیا ایسا ہے کہ کوئی توحید رسالت کے بارے میں مباحث قائم کر کے کچھ مضامین لکھ دیے گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہے،
بلکہ ایک پیغمبر کی بیست ہوئی ہے. پیغمبر کیا ہوتا ہے, اس کی بیست کس طرح زمین پر ایک عدالت بن جاتی ہے, وہ کن مراحل سے گزرتا ہے, اس میں انذار عام, اسی طرح اتمام حجت, ہجرت و برات, اور اس کے بعد آخری فیصلے کے جتنے مراحل ہیں, وہی اصل میں قرآن کا موضوع ہے. اسی کے لحاظ سے ترتیب کیا گیا ہے اور اس کی ساری بحث اسی طرح شروع ہوتی ہے. اس سے بھی ہم نے کچھ نتیجے نکالے. مثلا یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن کی ہر سورہ میں تدبر کر کے اس کا زمانہ نزول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مراحل کے لحاظ سے متعین کرنا چاہیے. پھر یہ کہ ہر سورہ کے بارے میں یہ طے کرنا چاہیے کہ اس کے مخاطب کون ہیں, یعنی کیا زمانہ رسالت کے مشرکین ہیں, اہل کتاب ہیں, منافقین ہیں, پیغمبر اور ان کے ساتھی ہیں, اہل ایمان کا کوئی خاص گروہ ہے. جب تک یہ تدبر کر کے متعین نہ ہو جائے تو کلام کا رخ کیا ہے یہ متعین کرنے میں دقت پیش آتی ہے. پھر یہ کہ بالخصوص غلبہ حق کے بارے میں یا زمین کی خلافت عطا کرنے کے بارے میں اور جہاد و قتال کے بارے میں جو آیات ہیں ان کا کیونکہ ایک مخصوص پس منظر اس موضوع کے لحاظ سے بن جاتا ہے, تو ان کے بارے میں بہت متنوع ہو کر غور کیا جائے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کسی فرع کے طور پر اور ہم نے ایک ابدی قانون بنایا ہے. اس پر بھی ہم نے بڑی تفصیل بحث کی. پھر 8ویں چیز یہ تھی کہ قرآن کی ہر سورہ میں ایک متعین نظم کلام ہے. یہ نظم کلام کیا اہمیت رکھتا ہے, اس میں ہم نے استاد امام کی بعض تصریحات کا مطالعہ کیا. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس نظم کا اثر تعبیر پر کیا پڑتا ہے, اور اس اصول کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک ہی تعبیر ممکن ہے, تو یہ نظم ہی سے چیز حاصل ہوتی ہے. سیاق سباق کانٹیکسٹ کو جب رکھ کے آپ دیکھتے ہیں تب معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں قرآن مجید کا مقرر کیا ہے. قرآن کی صورتوں میں یہ نظم کس صورت میں, اس کا ہم نے تفصیلی مطالعہ کیا. یعنی یہ دیکھا کہ اس میں ایک سورہ کس طریقے سے پیروں میں تقسیم ہوتی ہے, پھر فصول میں تقسیم ہوتی ہے, پھر کس طرح سے اس کی تمہید, اس کا خاتمہ, ان میں مضمون کی ڈیولپمنٹ, اس کا تدریجی ارتقاء کیسے ہوتا ہے, اور مضمون کس طریقے سے مختلف شفٹس میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا ہے, یہاں تک کہ وہ پھر ایک مستقل بذات وحدت کی صورت اختیار کی گئی. نئی چیز یہ تھی کہ قرآن مجید کی صورتیں پھر خود قرآن میں کس طرح ترتیب دی گئی. یعنی ایک تو سورہ کا اپنا نظم ہے, یا کوئی بے ترتیب چیز ہے کہ جس میں بڑی چھوٹی صورتوں کو رکھ دیا گیا ہے, یا اس میں کوئی معنوی ترتیب ہے. تو ہم نے اس معنوی ترتیب کا مطالعہ کیا اور پھر یہ دیکھا کہ اس میں کس طریقے سے صورتیں بالعموم جوڑا ہے, کس طریقے سے ان کے 7 ابواب بن جاتے ہیں, ان 7 ابواب کے موضوعات کیا ہیں, اور پھر آخر میں اس چیز کا بھی مطالعہ کیا کہ وہ 7 ابواب پھر کس ترتیب کے ساتھ قرآن میں رکھتے ہیں, یعنی اس کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ دیکھا. اور 10ویں اور آخری چیز یہ تھی کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے, وہ 6 صدی عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور اس کا نزول سرزمین عرب میں ہوا ہے. لہٰذا یہ بات اگر ٹھیک ہے, اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ علماء و محققین اس کے بعد بھی 14 صدیوں سے کام کر رہے ہیں, آج ہم ہی اس کا مطالعہ کرنے کے لیے اٹھے, تو پھر یہ ضروری ہے کہ آدمی کی تاریخ عرب پر بھی اچھی نگاہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی نسبت سے جو باتیں حدیث اور آثار میں بیان ہوئی ہیں, تو حضور نے بھی اس کے بارے میں کچھ کہا ہے, صحابہ نے بھی کہیں نہ کہیں کچھ کہا ہے, تو اس کا بھی آدمی علم ہونا چاہیے. اور علماء اور محققین نے جو بعد میں کام کیا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے. اس میں ہم نے تفسیر کی امہات کا ذکر کیا ہے, یعنی وہ سورس بکس کون سی ہے کہ جن کی طرف ایک طالب علم کو لازماً رجوع کر دینا چاہیے. یہ مختصر خلاصہ ہے ان مباحث کا جو ہم نے اس سے پہلے تدبر قرآن کے مبادی کو پڑھتے ہوئے کیا. اس خلاصے کے بعد اب ہم تدبر سنت کے مبادی کو پڑھتے ہیں. یہ 63 صفحہ ہے اس کتاب کا. اس میں مبادی تدبر سنت, یعنی سنت پر اگر غور و خوض کیا ہے کیا چیز ہے اس کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس میں کیا اصول سامنے رہنے چاہیے. جیسے ہم نے قرآن مجید کا تدبر کے اصول دیکھے, ایسے ہی ظاہر ہے کہ سنت پر بھی اگر غور و خوض کیا جائے گا تو اس کے بھی کوئی اصول ہونے چاہیے جن کی بنیاد کے اوپر اس پر آدمی کو غور کرنا چاہیے. میں نے لکھا ہے کہ سنن کیا ہے. انہیں ہم نے اس مضمون کی تمہید میں بالکل متعین طریقے پر پیش کر دیا. یعنی یہ بحث یہاں نہیں ہونی کہ سنن کیا ہے, یہ تو پیچھے بیان ہوگی. ایک پوری فہرست پیچھے آپ دیکھیں گے بالکل ابتدائی میں بیان کر دی گئی, جس میں بتا دیا گیا کہ یہ سنن ہے. یعنی یہ وہ دین ابراہیمی کی روایت ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے موجود تھی. یہ دین
ہمیشہ سے چلا آ رہا تھا. یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے. قرآن نازل ہوا تو اس نے ان میں کچھ اصلاح کی, ان کی تجدید کی, اور بعض جگہوں کے اوپر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کچھ اضافہ بھی کیا, اور پھر اس کے بعد اس کو دین کی حیثیت سے آگے جاری کر دیا. یہ ساری فہرست اس سے پہلے آپ کی نظر سے گزر چکی ہوگی. اب ہم جب اس کے اصول پڑھیں گے تو بار بار اس فہرست کی مراجعت کریں گے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے, سوال یہ ہے کہ یہ کیسے متعین کر لیا گیا. یہ سنن کیا کہیں لکھی ہوئی ہے, یا قرآن مجید کا آخری صفحہ کھولیں تو اس میں یہ درج ہے؟ کہاں سے عرض کی گئی؟ یعنی ان کو جب آپ متعین کرتے ہیں تو آخر کوئی طریقہ ہوگا نا اس سے تعین کریں گے, یا کہیں پائی جاتی ہے, معلوم ہونا چاہیے. یہ تعین جس طرح ہوئی ہے اس کے چند رہنما اصول ہیں. یعنی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ الرٹ اب کسی چیز کو آپ سنت قرار دے دیں, کسی چیز کو سنت قرار نہ دیں. اس کے کچھ اصول ہیں, وہ ہم آگے بیان کریں گے, جنہیں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تو سنن کیا ہے اس کی فہرست پیچھے موجود ہے. ان تک پہنچنے کے لیے کیا پرنسپل, کیا اصول, کیا مبادی سامنے رہنے چاہیے, وہ اب زیر بحث ہے. ان مبادی کو پڑھنے سے پہلے ذرا صورتحال کا ایک نقشہ اپنے سامنے رکھیے. یہ بات آپ کو یاد ہوگی, میں نے جب سنن کی فہرست سے پہلے خود سنت کیا ہے کس کی بحث کی, بالکل ابتدائی لیکچر میں میں نے وہاں ابن عبد البر کا ایک اقتباس آپ لوگوں کو دے اور یہ بتایا تھا کہ اس میں انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمیں یہ سنت کہاں سے ملتی ہے. یہ بات بھی آپ کو یاد ہوگی, اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کا سب سے پہلا ذریعہ تو امت کا اجماع ہے. یعنی یہ بات مسلمان امت کا اجماع اس کو منتقل کر رہا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے قرآن کو منتقل کر رہا ہے. پہلا ذریعہ یہ ہے. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس کا دوسرا ذریعہ اخبار احاد ہے. یعنی اخبار احاد اس اصطلاح سے اب آپ لوگ واقف ہو چکے ہیں. حدیث کو فنی اصطلاح میں اخبار احاد کہا جاتا ہے. یعنی وہ اخبار یا وہ خبریں جو ایک ایک دو دو چار چار لوگوں نے بیان کر دی. اس میں احاد کا مطلب اگرچہ ایک ہے لیکن یہ اصطلاح ہے. احادی ہوتے ہیں, چار پانچ آدمی نے بیان کر دیا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ تواتر کی حد کو نہیں پہنچی اس وقت تک یہی. آگے ہم حدیث کے تدبر کے مبادی پڑھیں گے تو ان اصطلاحات سے مزید واقف ہوں گے. میں یاد کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ہاں سلف کا موقع. اب اتنی بات کے لیے تو مجھے کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ سنت کہاں پڑی ہوئی. تھوڑی دیر کے لیے جن اصولوں کو میں بیان کر رہا ہوں ان کو الگ رکھیے. امت کے اجماع میں پڑی ہوئی یا اخبار احاد میں پڑی ہوئی, یہ تو واضح ہو گیا. یعنی اگر آپ تلاش کرنے کے لیے جائیں تو یہ کس کمرے میں پائی جاتی ہے؟ یہ تو ابن عبد البر کی اس عبارت سے جو تمام لوگوں کا موقع ہے, سب لوگ یہ موقع رکھتے ہیں, اس میں میں منفرد نہیں ہوں, تو وہ کہاں پائی جائے گی؟ اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی بظاہر ایسے ہی ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی تصویر ہو رہی ہے یا یہ انبیاء علیہ السلام کا دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے تو امت کے اجماع میں ہونا چاہیے. اور یا پھر یہ ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سن کر سمجھ کر بیان کر دی ہو. یعنی جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوگا وہ ان دونوں ہی ذرائع میں ہوگا. یہ اخبار احاد اور اجماع اس کی بنیاد پر جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے, ایک شکل یہ ہے کہ یہ سب سنت ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ نہیں اس میں سنت پائی جائے. یعنی اب میں جس جگہ پر کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب سنت نہیں ہے. یہ آگے واضح ہو جائے گا کیوں نہیں. یعنی سنت یہاں پائی جاتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ ایک بہت بڑا انبار ہمارے سامنے آ گیا جس میں بے شمار حدیثیں ہوں گی. یعنی اب تک جو ہمارے پاس معلومات ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی یعنی جو 30-35 ہزار تو ہیں, 30-35 ہزار روایتوں کا ایک پورا ذخیرہ ہے جو پڑا ہوا ہے. اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ سنت اجماع میں پائی جاتی ہے اور سنت اخبار احاد میں پائی جاتی ہے تو یہ ذخیرہ بھی ظاہر ہے کہ ایک موضوع بن گیا اس کے نتیجے میں. اچھا, مسلمانوں کا اجماع بھی ایک موضوع بن گیا. تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انبار ہے جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. اگر تو یہ سادہ اصول ہے کہ یہ جو کچھ پڑا ہوا ہے سنت پھر کوئی مشکل نہیں.
بھائی آپ ایک کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ اس کمرے میں داخل ہوئے ہیں، یہاں جو کچھ موجود ہے آپ دروازہ کھولیے، یہ سنت تو بڑی آسان چیز ہے، یعنی کوئی تحقیق کی ضرورت نہیں. اس کے بعد تو صرف ایک ہی کام کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ جو کچھ اجماع سے آپ کو ملے اس کو بھی سراخوں پر رکھیے، اور جو کچھ آپ کو اخبار یا ہاتھ میں ملے اس کو بھی آپ سراخوں کے اوپر رکھیے. اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ ابھی موضوع بحث ہے، وہ آگے جب اصول زیر بحث آ جائیں گے تو زیر بحث آ جائے گا. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سنت تلاش کرنے نکلے تھے، جیسے آپ کو معلوم ہوا کہ وہ مسلمانوں کے اجماع میں اور اخبار احاد میں ہے. آپ نے پوچھا کہ ان میں ہے، جواب دینے والے نے جواب دیا کہ نہیں بس سب کچھ سنت، تو معاملہ بہت آسان ہو گیا. یعنی اب کوئی پیچیدگی نہیں. ایک مثال کے طور پر کباڑ خانے میں آپ داخل ہو گئے ہیں، تو اس کباڑ خانے میں داخل ہونے پر آپ سے کہا جاتا ہے کہ یہاں کی ہر چیز جو آپ اٹھا لیں یہ سنت ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی آپ ملازم کو بھیج دیجیے، کسی ہاتھ میں لین کو بھیج دیجیے، کسی عورت کو بھیج دیجیے، کسی بچے کو بھیج دیجیے، کسی مرد کو بھیج دیجیے، اس کو کیا بھیج دیجیے، وہ جا کے اٹھا لائے گا. لکڑی اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے، میل اٹھا لاتا ہے وہ بھی سنت ہے، جو چیز بھی مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ بھائی وہ جو کباڑ خانہ ہے اس کے اندر سنت ہے، جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان چیزوں میں کچھ چیزیں سنت ہے، اگر یہ کہا جائے اب گویا تلاش تحقیق جستجو کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. تو یہ جو مسئلہ ہے کیا پھر واقع ہے یہ؟ اب آپ دیکھیے، اب اصول کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ اصول صحیح نہیں، نتیجے پر پہنچ جائے گا یہ اصول جو متعین کیے ٹھیک نہیں. اگر یہ اصول ٹھیک نہیں ہے مسئلہ ختم ہو گیا، پھر تو وہیں کھڑے ہو جائیں گے جا کے کہ اس جگہ پر جو کچھ بھی پڑا ہوا ہے وہ سب اٹھا لے لیں اس بات. اچھا، اور اگر یہ اصول صحیح ہے تو انہی سے متعین ہو جائے گا کہ پھر اس کے اندر سے اس کو نکالنے کا طریقہ. یہ بات معلوم نہیں. تو پہلا اصول، یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. یعنی سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. دیکھیے نا، اگر یہ اصول صحیح ہے، اب جو کچھ پڑا ہوا ہے اخبار احاد میں اور اجماع میں، یا تو وہ سب دین ہے تو پھر بھی مسئلہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ سب دین نہیں ہے تو پہلے ہی اصول نے تلاش و جستجو کی ایک دنیا ہمارے سامنے. اب یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ دین کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی طے کرنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو دین قرار دیں گے اس کی کیا نوعیت ہے. یہ ہو جائے گا، پہلا ہی مسئلہ یہ پیدا ہو جائے گا. تو یہ بات کہ جو کچھ بھی اس کمرے میں پڑا ہوا ہے، یعنی اجماع اور اخبار احاد دونوں کا مجموعہ یہ سنت ہے، کیا اس بات کو ہمارے قدیم اہل علم مانتے ہیں؟ یعنی اگر وہ مان لیں چلیے پھر بھی آسانی ہو جاتی ہے. کیا وہ مانتے ہیں؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے شاہ ولی اللہ جو ہمارے ہندوستان کے جلیل القدر عالم ہیں اور جن کی یہ حیثیت تسلیم کی گئی ہے کہ وہ ہمارے قدیم علم کے چند بڑے لوگوں میں سے، انہوں نے یہ بحث اٹھائی ہے باقاعدہ حجت اللہ تعالی، یہ بحث اٹھائی کہ کیا ایسا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ملتا ہے سنت ہوتا ہے. بحث اٹھائی. اس بحث کو کا کچھ خلاصہ میں آپ کے سامنے انہی کے الفاظ میں رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں علم انما روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ودبن فی کتب الحدیث علی قسمین احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ. یہ بات ہر شخص کو جان لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ روایت ہوا ہے کام کسی بھی ذریعے سے ملا ہو، اور جو یہ حدیث کی کتابوں میں مرتب کر دیا گیا حدیث کی صورت میں، وہی بات ہوگی نا. یعنی اصل میں ذخیرہ تو وہی ہے سارا کا سارا. جو کچھ ہمارے سامنے ان صورتوں میں موجود ہے یہ دو قسموں کا ہے. یعنی انہوں نے اس بحث کی ابتدا یہاں سے کی، یہ دو قسموں کا ہے. احدہما ما سبیلہ سبیل تبلیغ الرسالہ. پہلی چیز وہ ہے کہ جس کو حضور دنیا تک پہنچانے کے لیے آئے، جو آپ کی رسالت کا مقصود تھا، وہ کیا ہے
اس کے بعد انہوں نے اس کی ایک تفصیل کی ہے. وہ تفصیل وہی ہے جس کو میں نے 2 لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ یا وہ دین ہو اور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے دین کرا دیا. مثلا دیکھیں وہ لکھتے ہیں کہ من ہو علوم المعاد، یعنی اس میں ہماری آخرت کے معاملات دے رہے ہیں. وہ کیسے سمجھیں گے؟ یہ دین کا موضوع ہے، یعنی یہ بات کہ آخرت کا کیا مسئلہ ہے. وہ عجائب الملکوت، خدا کی بادشاہی کیسے کام کرتی ہے، اس کے کیا اصول ہے، کیا سنن ہے جن پر وہ قائم ہے. وہ حالت کلو مستند رہی، کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امی شخصیت کو خود نہیں معلوم ہوا، یہ وحی سے ملا، اس کی بنیاد وہی ہے. ومن ہو شرائع و ضبط للعبادات و اتفاقات، اور اسی کا ایک حصہ وہ چیزیں ہیں کہ جس میں عبادات کو مثلا ایک قانون کی صورت دی گئی یا وہ دین کی تفصیل کر رہے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے وہ چیزیں کہ جو سیاست، معیشت، معاشرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں بطور دین مقرر کی گئی وہ اس میں شامل ہے. بے وجوہ ضبط المذکورہ فیما سبق، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی چیز میں تو سب کچھ حضور نے وحی سے حفظ کیا ہے، لیکن اس دوسرے حصے میں وہ حاضری بعض و مستند الوحی و بعض و مستند الاجتہاد، یعنی یہ جو حصہ ہے جس میں سیاست، معیشت کے بہت سے معاملات بحث آئے ہیں، اس میں وحی سے بھی آپ کو رہنمائی ملی ہے اور آپ نے اجتہاد بھی کیا ہے. وہ اجتہادہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلت الوحی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وہی ہے، اس لیے کہ خدا کی اس کو تصویر حاصل ہو جاتی ہے. بس آپ نے کوئی نتیجہ نکالا، بیان کیا، اللہ نے اس کی تصویر کر دی. آگے انہوں نے اس کی مزید کچھ تفصیلات کی ہیں، یعنی بات وہی ہے جس کو میں نے وہاں بیان کر دیا اس طریقے سے کہ یا وہ دین ہونا چاہیے اپنی ذات میں، اپنی نوعیت میں، اور یا وہ حضور نے اس کو دین قرار دیا ہو. وسانی ہر مالیسا من باب تبلیغ الرسالہ، وہ کہتے ہیں دوسری چیز وہ ہے کہ جس کا رسالت کے مقاصد سے، اس کی تبلیغ سے، اس کی دعوت سے کوئی تعلق ہی نہیں. وفی ہے قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ ولی اللہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا کہ انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوہ بہ، جب میں دین کے بارے میں کوئی بات تم کو بتاؤں تو اس کو لو، میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَّأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اور جب میں دین کے علاوہ کسی معاملے میں کوئی بات بیان کرتا ہوں، کوئی رائے دیتا ہوں، تو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں. وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قصۃ تعبیر النخل، اور اس میں پھر مثال دی ہے کہ وہ جو مشہور واقعہ پیش آ گیا تھا مدینے میں جس میں لوگ کھجور کو ڈاگا لگاتے تھے، پیوند لگاتے تھے، اور حضور نے اس پر تبصرہ کیا. لوگوں نے اس کو پیوند لگانا چھوڑ دیا، اس سے پھل خراب ہو گئے. تو لوگ آپ کے پاس آئے تو اس موقع پر آپ نے لوگوں کو توجہ دلائی اور یہ کہا کہ بھائی نما ظننت ظنا، بھائی میں نے ایک رائے قائم کی دے دی. ولا تؤاخذونی بالظن، یعنی میری جو آراء ہے، میرے جو نقطہ نظر ہے، میرا کوئی گمان ہے، اس پر تم میرا معاوضہ نہ کرو. ولیکن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا، لیکن جب میں اللہ کی طرف سے کوئی بات تم کو پہنچاتا ہوں تو خذوہ بہ، اس میں یعنی یہ بات حضور نے اس موقع پر شاہ صاحب نے اس کو بیان کیا. پھر انہوں نے آگے یہ بتایا ہے کہ اسی میں کبھی الطب، یعنی اسی قبیل میں جس کی حضور دین کی حیثیت سے تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے. یہ کچھ طبی نسخے ہیں، آپ نے سنے ہوں گے، طب نبوی نہ ہو نا کبھی، تو یہ بھی اسی قبیل کی چیز ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ظاہر ہے کہ ایک پس منظر رکھتے تھے، ایک تجربہ رکھتے تھے، قوم میں پیدا ہوئے، اور ہر قوم میں بزرگ بتایا کرتے ہیں کہ بھائی بچے کو یہ گٹی کھلا دینا، اس سے یہ سال ٹھیک ہو جائے گی. تو شاہ صاحب نے اس کی مثال دی من الطب. اچھا، پھر وہ کہتے ہیں من ہو باب قولہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالادب الاقرا، اسی طرح کی چیزیں بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر اپنے قبائلی پس منظر کے تجربات بیان کیے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ بھائی گھوڑا لینا ہو نا، تو گھوڑا جو ہے وہ سیاہ بھی ہونا چاہیے اور سفید ماتھے والا. یہ ایک حدیث میں آیا ہے. تو آپ کہتے ہیں وہ مسند تجربہ، یعنی یہ جو ہے اس کا ماخذ وحی نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، دین نہیں ہے، یہ تجربے کی چیز. انسان بہت سے تجربات اپنے بزرگوں سے حاصل کرتا ہے، ان کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہے. وَمِنْهُ قَالَهُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى سَبِيلِ الْعَادَةِ دُونَ الْعِبَادَةِ، اسی میں
وہ بہت سی چیزیں ہیں کہ جو حضور نے اللہ کی بندگی یا عبادت کے طور پر نہیں بلکہ انسانی آلات کی حیثیت سے انجام دی. بہت سی وہ چیزیں بھی ہیں. وہ بھی حسب اتفاق اور بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں اتفاق میں پیش آ گئی. دیکھیں ہمارا گیر القدر عالم کتنے اچھے طریقے سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے. وہ بھی حسب اتفاق دور القصد یعنی حضور کا کوئی مقصد نہیں تھا ان کو، لیکن دنیا کے اندر بے شمار واقعات اور حادثے پیش آتے ہیں جن میں ہم کوئی کام بھی کرتے ہیں کوئی بات بھی کہتے ہیں وہی پیش آ گئے. وہ میر محمد زکر کما کانا یسکرو کہوں. اچھا اسی طرح شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ حضور کی قوم میں روایت کے طور پر جاری وہ کوئی دینی چیزیں نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر بات کرتے ہوئے گفتگو کرتے ہوئے بیان کر دی کہ حدیث ام ذرا و حدیث قرافہ حدیثوں میں آ گئی نا یہ، یعنی کچھ واقعات ہیں جیسے کہانیاں ہوتی ہیں یا کوئی ضرب المثل ہوتی ہے، قوموں کے اندر بے شمار چیزیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ بھی بیان ہو گئی ہیں تو اب ان کو بھی آپ اٹھائیں گے کہ کیونکہ حدیث میں سنت ہے وہ بھی عکس کر لیں. تو ایسا نہیں ہے. یعنی حضور نے اپنے زمانے میں ایک زندہ انسان کی حیثیت سے کوئی قصہ بھی سنایا ہے، کوئی کہانی بھی سنائی ہے، کوئی بات بھی کر دی ہے، کوئی تجربہ بھی بیان کر دیا ہے. یہ سب ہے. وہ ہوا قول زید بن ثابت ہے سو دخل علیہ. وہ کہتے ہیں ذرا میں بات میں سمجھاتا ہوں. سیدنا زید بن ثابت جن صحابی ہیں ان کے پاس کچھ لوگ آئے تو اس سے تم سمجھ لو گے اس بات کو. فقال لہو تو انہوں نے آ کے سیدنا زید بن ثابت سے یہ کہا کہ حدثنا احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں آج کچھ رسول اللہ کی حدیثیں سنائیے. یہ انہوں نے کہا کہ کن تو جا رہا ہوں بھائی میں حضور کا مسایا رہا ہوں. یہاں میری بات شروع کی. کانا ادھر نظرا رہے وہی باسا رہی یا پتب تم لوگ، اور میں ان کی وہی کی کتابت بھی کرتا رہا ہوں. وہی نازل ہوتی تھی مجھے بلا بھیجتے تھے، میں حاضر ہو جاتا تھا اور میں آپ کے لیے وہی بھی لکھا کرتا تھا. یعنی یہ خدمت بھی میں نے انجام دی ہے. کانا ادھر ذکر دنیا ذکرا مال، لیکن یہ خیال نہ کرنا جو حضور حضرت صرف زبان وہی سے کلام کرتے تھے، یعنی کبھی ہم دنیا کی باتیں کرتے تو آپ بھی شریک ہو جاتے تھے میرے ساتھ. سیدنا زید بن ثابت نے کہا کہ ہم دنیا کی کوئی بات کرتے تھے. ظاہر ہے کہ بے شمار واقعات معاملات ہوتے ہیں جو روزمرہ پیش آتے ہیں. کوئی مکان بنانا ہے، کوئی کسی آدمی کو پیغام بھیجنا ہے، کوئی اور اس طرح کا معاملہ کرنا ہے. تو کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو ایسا نہیں ہے کہ حضور یہ کہتے کہ بھائی میرا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو جاتے تھے. ویلا ذکر نہ آخرت ذکر ہمارا، اور جب آخرت کا ذکر ہم کرتے بیٹھ کر تو ظاہر ہے کہ حضور اللہ کے پیغمبر سے ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے. ویلا ذکر نہ تام ذکر ہمارا، بھائی کھانوں کا ذکر آ جاتا کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے کیا کرنا چاہیے تو حضور اس میں ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہوتے تھے. یعنی کوئی تبشر نہیں تھا طبیعت میں آج رات کی، اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے. کلو ہارا وہ حدیث حکمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ حدیثیں سن جائے تو میں یہ سب جان کر دوں. یعنی اگر حدیثیں سننے کے لیے آئے گا تو بھائی اس میں یہ سب جان ہو جائے گا. من ہوما کہتے میری مسلطن جزیہ یوم شاہ نے بڑی عمدہ بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور جو کچھ بھی فرماتے ہیں حدیث میں بیان ہو جاتا ہے سارا سنت اور دین نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت کی مصلحت کے لحاظ سے حضور نے کی ہوں، یعنی اپنے دینی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ایک معاشرے کے اندر آپ کام کر رہے تھے تو بہت سی چیزیں اس میں بھی تو کی ہوں. مثلا دین نے حکم دے دیا کہ تم لڑو جنگ کرو تو جنگ کی اسٹریٹجی بنائی ہوگی نا کوئی. اس کا کیا تعلق ہے دین سے؟ دین کا اس سے تعلق ہے کہ ظلم کے خلاف آپ کو جنگ کا حکم دیا گیا، لیکن اس کی اسٹریٹجی بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں تو یہ تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے ہوگا نا. تو اس کو انہوں نے بیان کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی جن میں حضور نے کسی مسئلے کی جدائی کا قصد کیا ہے، یعنی کوئی اس وقت چیز ہے. وَلَيْسَ مِنَ الْأُمُورِ الْلَازِمَةِ لِجَمِيعِ الْأُمَّةِ، یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں کہ گویا امت کے لیے آپ نے ان کو لازم کر دیا. وہ تو اس وقت کا ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس میں حضور نے ایک بات کہی تو مزید اس کو واضح کیا. کہتے ہیں ذالک مثل ما یامر بالخلیفہ من تابعیۃ الجیوش و تعین الشاہ. بھائی یہ تمہارا اب جو خلیفہ ہے حکمران ہے یہ بھی تو کرتا ہے یہ سارے کام، تو اس کے نتیجے میں دین ہو جاتا ہے. لشکر بھیجتا ہے، کچھ علامتیں مقرر کرتا ہے، کچھ اور جھنڈا دیتا ہے کسی کو، بے شمار کام کرتا ہے اس طرح کے. وهو قول عمر رضی اللہ عنہ ما لنا وللرمل كنا نتراءى قوما قد اهلكهم الله ثم خشي ان يكون الرسول منافق. کہتے ہیں کہ اس
کی ایک مثال سیدنا عمر کا ایک معاملہ بھی جس میں وہ متردد سے ہو گئے. آپ لوگوں نے جنہوں نے حج کیا وہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ حج میں جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کرتے ہوئے کچھ چکر ایسے ہوتے ہیں جس میں رمل ہے، یعنی اس میں ذرا سینہ اپنا بھی کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تردد تھا کہ یہ کیا ہے، یعنی یہ پہلے نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے. تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اس وقت کیونکہ ہم لوگ کہہ تھے کرنے کے لیے قریش کے ساتھ ہمارا مقابلہ تھا، تو ایک طرح سے ذرا اپنی شان شوکت دکھانے کے لیے ہم نے کر لیا تھا، اس کا دین سے نہیں تعلق کوئی رمل. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو اور اس کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا بتا لیے یعنی وہ اس معاملے میں ایک معاملہ اچھا کیوں طرح متردد تھے، اس لیے کہ اس میں دنیاوی پہلو یا جزوی مسئلے ہیں، اور چونکہ عبادت کی چیز ہے تو یہ دونوں ہیں. مثلا نماز میں کوئی کام کیا گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کے نتیجے میں. تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے بارے میں وہ کچھ متردد ہوتے تھے. یہ اسی وجہ سے ہوتے تھے نا کہ اگر تو معاملہ ایک جزوی مسئلہ کا ہے، اس وقت کی ایک ضرورت ہے تو ختم ہو گئی بات. اور کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترمیم کر دی ہے حج کے مناسک، تو یہ ان کے ہاں ایک تردد چیز رہی، وہ یہ بیان کرتے ہیں. وقت ہونے لگا کثیروں من الاحکام علیہ کے قول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر شاہ صاحب کہتے ہیں بے شمار ایسے احکام میں تمہیں بتاؤں گا آگے چل کے، آگے کیونکہ ان کی پوری کتاب ہے پورے دین پر، یہ جیسے میری کتاب ہے ایسے ہی کتاب ہے پورے دین پر. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے بہت سے میں تمہیں بتاؤں گا ایسے احکام کے جو حدیثوں میں بیان ہوئے. مثلا من قتل قتیلا فلہ سجن، آدمی نے جنگ میں ایک حدیث ہے کہ کسی آدمی کو مار ڈالا، قتل کر دیا، تو حضور نے کہا کہ بھائی جو اس کے جسم پر ذرا ہے، تلوار ہے، ڈال ہے، اسی کی شان کرتے دین ذکر کریں. حدیث تو ہے نا، یہ اس زمانے کے لحاظ سے ظاہر ہے کہ فوجیوں کو تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، تو ایک طریقہ مقرر کر دیا. یہ مسئلے کے جزئی ہے، اس کو پیش آ گئی. پھر کہتے ہیں من ہو حکم و قضاء خاص، کہ اسی قبیل میں حضور کے فیصلے ہیں. ایک مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا تو آپ کیا کہیں گے بات؟ وہی نمک آنا یا تلو پھر بینات کا رحمان، اس میں آپ ظاہر ہے کہ گواہیاں لیں گے، آپ کسی سے قسم لیں گے، ایک مقدمے کی پوری کاروائی ہوگی. اور اس میں بھی حضور کو باتیں بعض اوقات بیان کر دیتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ وہ قول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کو مثال کے طور پر ایک حدیث ہے جس میں حضور نے کہا الشاہد یرا ما لا یرا ہے، کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو گواہ اس وقت موجود ہوتا ہے وہ تو وہ کچھ دیکھ لیتا ہے نا کہ جو میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا. ایک معقول بات ہے، لیکن اس حدیث سے کہتا ہوں ایک جج یہ بیان کر رہا ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے، یعنی میں اپنے نقطہ نظر کے مطابق تو فیصلہ نہیں کر سکتا نا، گواہی کو دیکھوں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو یہ شاہ صاحب نے گویا اس باب کو شروع کرنے سے پہلے جس میں وہ سنت میں آنے والی چیزوں کو بیان کریں گے، ایک بہت اچھا مقدمہ لکھ کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر چیز کو دین قرار دے. کون سا بات مشکل بالکل سوال کرتے ہیں. یہ جناب البغض السابق، اس میں شاہ صاحب تقسیم کیا نا انہوں نے بعض بحثوں میں کریں. 7ویں بحث ہے المبعث السابق، مبعث و استنباط الشرائع من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں باب بیان اقسام علوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل ابتدا میں انہوں نے اس باب کی شروع میں بحث کر دی. میرے پاس جو یہ نسخہ ہے اس کی پہلی جلد کے 271 صفحے پر ہے. حضرت عمر کا تردد کیسے حج کو پڑھیں گے تو کر لیں گے اس کو. یہ تو ابھی تو آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ جو میں نے ایک جملہ لکھ دیا ہے یہ کوئی نادر بات نہیں ہے. بعض صوفی مزاج قسم کے لوگوں کا بھی مسئلہ ہے، اور بعض دین سے ناواقف لوگ جو عام طور پر دین کی مسلط پر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہر چیز طب نبی بھی دین، نسخہ بھی دین. یہ جلیل قدر علماء کتنی شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان. اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا رسول کے سلسلے میں دین قرار دیا، ان دو باتوں میں کیا فرق ہے؟ جی میں بھی واضح کر دیتا ہوں. پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا. اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین. مثال کے طور پر دیکھیے نماز.
آپ کو بتایا جاتا ہے کہ نماز پڑھیں، تو کوئی تردد ہوتا ہے اس معاملے میں کہ یہ دین کی چیز ہے، یہ ہے نوعیت کے لحاظ سے دین ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، دعا کریں، یعنی یہ چیزیں اولین دین عبادات ہوتی ہیں۔ حج کریں تو اب حج کے بارے میں یہ کوئی بحث نہیں پیدا ہو جاتی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، تو اپنی نوعیت کے لحاظ دین ہوتا ہے، وہاں بحث کوئی ہوتی ہے۔ عام طور پر عبادات اس میں ہے یا آخرت کی بڑھائی کے متعلق کوئی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ واضح ہے بالکل، جیسے شاہ صاحب نے بھی بیان کیا۔ تو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین یعنی جس کے بارے میں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ بات ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، اس مقصد کو حاصل کرنے کی چیز ہے۔ تو مقصد کو حاصل کرنے کی تزکیہ میں پاکیزگی حاصل کرنا، اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے مرضیات کی طرف نشو و نما دینا اور پاکیزگی حاصل کرنا۔ تو مثال کے طور پر اخلاق کی طہارت کی چیزیں، جھوٹ نہ بولیں، بددیانتی نہ کریں، خیانت نہ کریں، تو یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین، اس لیے کہ اخلاق کے تزکیے کے لیے تو دین ہے، یعنی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ کوئی دلائل دیے جائے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں تو یہی تو دین ہے، دین اسی لیے ہے۔ یا مثلا آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کو مانیے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ شرک نہ کیجیے، تو ان چیزوں کے بارے میں بحث نہیں پیدا ہوتی۔ اچھا، اسی طرح جسمانی تطہیر کی چیزیں، یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بال موم کر رکھیے یا ختنہ کیجیے، تو یہ جسمانی تطہیر ہے، یعنی دین کے مقاصد میں ہے۔ جسم کو پاکیزہ بننا ہے، اخلاق کو پاکیزہ بننا ہے، دونوں چیزیں جو ہے مسئلہ ہے۔ لیکن مثال کے طور پر اب کسی میں ایک چیز دے دیجیے کہ جسمانی تطہیر کی کوئی چیز ہے، اصول میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریلیشن نہیں بات کر سمجھ میں آ رہا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کسی چیز میں، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اس کو واضح کر دیتے ہیں، تو یہ نبی کا اس کو دین کراتے ہیں، یعنی مقصد وہی رہے گا۔ اس مقصد کے اندر ایک چیز کو میں آپ بیان کرتے ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دین ہے، اور ایک چیز کے بارے میں پھر ہمیں کچھ وہ سمجھ میں آ جاتا ہے جب بیان کر دیا جاتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا دین، لیکن اس میں بحث اختلاف پیدا ہو سکتا ہے۔ پلٹ کر دیکھیے جس کی وہی مثال، جیسے ناخن تراشنا، جیسے ناخن تراشنا، اچھا وہی مثال جو حضرت عمر نے دے دی، یعنی رمل کرنا جو ہے وہ چونکہ عبادت کے اندر ایک چیز ہے تو اس لحاظ سے دیکھیں دین، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو اصل میں مسئلہ ہو گیا تھا کہ ہم لوگ جب آئے ہیں تو ان کا حال بہت برا ہوا تھا، مدینے میں رہ رہے تھے، سارے لوگ ہی بالکل کمزور اور ضعیف تھے، تو حضور نے کہا اور صحابہ نے وہ نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز ہے کہ دین نہیں ہو سکتی، تو یہ ہے وہ مسئلہ۔ اس میں اگر مثال کے طور پر رسول اللہ کے سامنے وہ یہ سوال رکھتے تھے اور حضور یہ کہتے کہ یہ دین ہے تو یہ دین کرا دیں گے، یعنی تردد دور ہو گیا۔ تو ایسا بہت سی چیزوں کے بارے میں، بہت سی کیا بہت تھوڑی چیزوں کے بارے میں یہ بحث بھی کہیں کہیں آپ دیکھیں گے ہو جائے گی۔ مطلب اس کا یہ، تو جو چیزیں اخلاقی تزکیے کی ہیں، جسمانی تزکیے کی ہیں، عبادات سے متعلق ہیں، آخرت سے متعلق ہے، ان میں یہ بحث عام طور پر پیدا نہیں ہے، لیکن انہی میں کسی موقع کے اوپر کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ جس میں تھوڑا سا گرے ایریا ہوتا ہے، تو وہاں اللہ کا پیغمبر یا انبیاء علیہ السلام اس کو واضح کر دیتے ہیں، جس کی ایک بڑی سادہ مثال ختنہ ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام اپنے اجماع سے اس کو دین کرانا سمجھانا بڑا مشکل ہے، ختنہ کرنے کا دین سے زیادہ ہے نا یہ بات۔ اب جب انہوں نے قرار دے دیا تو ہم بتا سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے، یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جانوروں ہی کا کھانا پینا ہے، تو اس کے معاملے میں بڑی بحث ہو جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر نہ بتاتے سور کے بارے میں تو بحث نہیں ہو سکتا کہ کھانا ہی ہوتا، اگرچہ ہم انہوں نے بتا دیا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں، جیسے کہ میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ تو یہ میں چند مثالیں دیں گی، اور ظاہر ہے کہ ہم جب سنت پر گفتگو کریں گے تو بہت سی مثالیں تو اس میں زیر بحث آنی ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو، یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہوگی تو پھر تو اصل میں اس اصول کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی نا، میں آپ سب جان لیں گے۔ لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قرار دیا اس کیٹیگری میں آ جائیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو دین قرار دینے پر امت کی اجماع کی دلیل پیش کرنی پڑے گی، یہ ہو جائے گا نا اس کے اندر۔ سر یہ کیوں ضروری ہے؟ جی یہ ضروری کیوں ہے کہ امت کے اجماع کی دلیل پیش کرنی؟ یہ بھی آگے دے رہتا ہے، صبر کر لیجیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ سنت صرف وہی چیز ہو سکتی ہے جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے دین ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا ہو۔
ان کے سوال کے جواب پہلا یہ مان لیجیے کہ ابھی کیونکہ ہم نے تو سارے اصول اپنے واضح نہیں کیے، تو یہ مان لیجیے کہ صحیح جس کو حدیث میں دین قرار دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار تو دلوانا پڑے گا نا. تھوڑی دیر کے لیے مان کے آگے چلیے دیکھتے ہیں. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اس کا دین پہنچانے ہی کے لیے مبعوث ہوئے، یعنی اللہ کے پیغمبر لوگوں کو طب کے نسخے بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. کون سا گھوڑا خریدنا چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. رات کو سوتے ہوئے بتی بجانی چاہیے یا نہیں بجانی چاہیے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. چارپائی بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے اس کا طریقہ کیا ہے یہ بتانے کے لیے مبعوث نہیں ہوئے. ایٹم بم بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بتانا بھی ان کا مقصد نہیں. کھجور کو گابا لگانا یا نہیں لگانا، گرم لگانا ہے نہیں لگانا، زراعت کیسے کرنی ہے یہ اس مقصد کے لیے وہ نہیں ہے. زرع بنانے کا کیا طریقہ ہے یہ بھی ان کا کام نہیں، یعنی یہ وہ کام کرنے کے لیے وہ اللہ کا دین بتانے کے لیے. ان کے علم و عمل کا دائرہ یہی تھا. اس کے علاوہ اصلاً کسی چیز سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں. یعنی ظاہر ہے کہ زندگی کی دلچسپیاں تو موجود ہوتی ہیں، ان کو بھی ایک انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنا ہوتی ہے، لیکن وہ جس منصب پر کھڑے تھے اس کے لحاظ سے اصلاً ان کی دلچسپی یہی تھی جس کو شاہ صاحب نے بیان کیا تبلیغ الرسالہ. بھائی جو ان کو پیغام دیا گیا اس پیغام کو پہنچانا اللہ کی طرف سے، وہ دین ہے. اس میں شبہ نہیں کہ اپنی حیثیت نبوی کے ساتھ، یعنی ہر پیغمبر جو ہے اس کو اللہ پیغمبر جب بناتا ہے تو اس کی ایک حیثیت نبوی ہے، نبی کی حیثیت ہے. اپنی اس حیثیت نبوی کے ساتھ وہ ابراہیم بن آزر بھی تھے، یعنی آزر کے بیٹے. آزر ایک شخص ہے جس کے بیٹے تھے ابراہیم، ایسا نہیں کہ آسمان سے وہ فرشتہ نازل ہو گیا. وہ ابراہیم بن آزر بھی تھے، موسیٰ بن عمران اور عیسیٰ بن مریم بھی تھے، اور محمد بن عبداللہ بھی. یعنی ان کی ایک شخصی حیثیت تھی، موجود تھی، لیکن اپنی اس حیثیت میں انہوں نے لوگوں سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں. یعنی اس حیثیت میں تو جو کچھ انہوں نے کہا ویسے ہی کہا جیسے میں آپ بھی کہتے ہیں. جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے یا خدا کا پیغام پہنچایا ہے یا ہم کو ماننے کے لیے کہا ہے وہ دین ہے جس کو پہنچایا ہے. ان کے تمام مطالبات صرف اس حیثیت سے تھے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی حیثیت سے جو چیز انہیں دی گئی وہ دین اور صرف دین ہے جسے لوگوں تک پہنچانا ہی ان کی اصل ذمہ داری ہے. اس کو قرآن میں بیان کیا ہے. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا. یعنی اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے. پیغمبر دین لے کر آئے. کون سا دین؟ جس کا حکم اس نے نوح کو دیا، جس کی وہی ہے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کی ہے، جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی، اس تاکید کے ساتھ کہ اپنی زندگی میں اس دین کو قائم رکھو اور اس کا تفرقہ پیدا کرو. یہ وہ مینڈیٹ ہے، اس کے ساتھ پیغمبر آئے، طب کے نسخے بتانے کے لیے نہیں. چنانچہ یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تیر، تلوار اور اس طرح کے دوسرے اسلحے استعمال کیے ہیں، اونٹوں پر سفر کیا ہے، مسجد بنائی ہے تو اس کی چھت کھجور کے تنوں سے کاٹی ہے، اپنے تمدن کے لحاظ سے بعض کھانے کھائے ہیں اور ان میں سے کسی کو پسند اور کسی کو ناپسند کیا ہے. پہلے لوگ کدو کھانا سنت جس کو سنت سے کہتا ہے، یہ خاص بدا کتا کا لباس پہنا ہے کہ آپ ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے جو عرب لوگ اس وقت پہنا جاتا تھا، اور جس کے انتخاب میں آپ کے شخصی ذوق کو بھی دخل تھا. یعنی آدمی اپنے علاقے میں جو لباس رائج ہوتا ہے پہنتا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ اس کے اپنے شخصی ذوق کا تو بری کر لیتا ہے کچھ. لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی سنت نہیں ہے، اور نہ کوئی صاحب علم سے سنت کہنے کے لیے تیار ہو سکتا. میں شاہ صاحب کا موقف سناتا ہوں، وہی ہماری ذلیل القدر علماء کا موقف ہے. مسجدوں میں کوئی ابلہ بیٹھا ہوا اس سے مختلف بات کر رہا ہے، یا کوئی صوفی کسی خانقاہ میں کوئی اور بات کر رہا ہو تو وہ ایک الگ چیز ہے. یہ بالکل مسلمہ بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود ایک موقع پر اس طرح واضح فرمائی، یعنی اوپر قرآن مجید نے ہم کو یہ بتایا، بالکل معقول عقلی بات ہے، اور حضور نے بھی اس کو واضح کر دیا. یہ وہی ہے جو اس سے پہلے اب شاہ صاحب کے سن چکے ہیں. انما انا بشر اذا امرتکم بشیء من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشیء من رأی فانما انا بشر انما ظننت ظنا فلا تؤاخذنی بالظن ولكن اذا حدثتکم عن الله شیئا فخذوا به فإنی لن اکذب علی اللہ انتم اعلم بامر دنیا. یہ مسلم کی روایت ہے، نیچے اس کے حوالے ہیں. میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تمہارے دین کے متعلق کوئی حکم دوں تو اسے لے لو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں. میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی، تم اس طرح کی باتوں کو نہ لو جو گمان اور رائے پر مبنی ہو.
ہاں جب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ کروں تو اسے لے لو، اس لیے کہ میں اللہ پر کبھی جھوٹ نہ مانوں گا، تم اپنے دنیوی معاملات کو بہتر کرو، یہ حضور نے خود کہا۔ تو میرا پہلی چیز جو ہے وہ کہ آپ حدیث کے ذخیرہ اٹھائیں اور اٹھا کر ہر چیز کو کہیں گے سنت ہے نہیں، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ دین ہے۔ تو اس کے ساتھ اس نشست کو ہم ختم کرنا ہے۔ اب کیونکہ 8 بجے تو 8:30 بجے نماز کا کیا وقت ہے جناب؟ 8:15 بجے۔